غریب بچوں کی دینی و دنیاوی تعلیم کے لیے صدقہ زکوٰۃ و عطیات سے تعاون فرما کر صدقہ جاریہ حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک ساتھی نے میسج بھیجا ہے، السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ میرے فرینڈ نے مجھ پر تعویذ کروا دیے ہیں، کافی مالی نقصان ہو گیا ہے۔ میرا ان کے ساتھ پارٹنرشپ پہ کام تھا، مگر اب ہم دونوں ایک دوسرے کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور میرا سارا کاروبار بند ہو چکا ہے۔ اس کے بارے میں ہماری رہنمائی فرمائیں، میں بہت ہی زیادہ پریشان ہوں۔ یہ انہوں نے ایک ساتھی نے جو سوال پوچھا ہے کہ پارٹنرشپ پہ کام کرتے تھے، اب آپس میں جدائی ہو گئی ہے، اب نفرت پیدا ہو گئی ہے اور کاروبار ہمارا بند ہو چکا ہے اور ایسے معاملات بن چکے ہیں، تو اس کے بارے میں ہمیں کوئی رہنمائی فرمائیں۔ سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ پارٹنرشپ کا کام نہیں کرنا چاہیے، شریعت میں جائز ہے، مگر میں کہتا ہوں یہ حرام ہے، کیونکہ ہم نے جتنے بھی واقعات سنے ہیں پارٹنرشپ کے، سب لڑائیوں کے ساتھ ہی یہ جدا ہوئے ہیں، لڑائی کے بغیر، نفرت کے بغیر اور جھگڑے کے بغیر یہ علیحدہ نہیں ہوئے۔ یہ لڑائی ہوتی ہے، جھگڑے ہوتے ہیں، مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ بہت بڑے مسئلے بن جاتے ہیں، دشمنی بن جاتی ہے، تو پھر وہ جادو کرانے پڑ جاتے ہیں۔ اگر ایک کا چہرہ ہوتا ہے دوسرا جادو کروا رہا ہوتا ہے، پہلے کا چہرہ ہوتا ہے دوسرا کروا، یہ کچھ لگا رہتا ہے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ پارٹنرشپ نہ کریں، تھوڑا کام کر لیں، وہی کافی ہے آپ کے لیے، وہی بہتر ہے۔ آپ پارٹنرشپ سے بچیں۔ آج کل دلوں کے اندر جو ہے نا بہت زیادہ فتنے فساد ہیں، فتور ہیں، ہمارا ایمان کمزور ہے، ہم پیسے کو دیکھ کر لالچ میں آ جاتے ہیں۔ جب دو شخص کاروبار کرتے ہیں اور وہ چلاتے ہیں، چلاتے چلاتے جب کام چل جاتا ہے، ایک کی محنت زیادہ ہوتی ہے، جو دوسرے کی جس کی محنت کم ہوتی ہے، دوسرے کی محنت کم ہوتی ہے تو اس کی نیت خراب ہو جاتی ہے۔ جب اس کی نیت خراب ہو جاتی ہے تو وہ کاروبار کے اندر وہ مسئلے مسائل بن جاتے ہیں، پیسوں کا پتہ نہیں چلتا، پھر وہ نقصان ہونے لگ جاتا ہے، یا اس کو لالچ آتی ہے، وہ اور ایسے عمل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو ان چیزوں سے پرہیز کرنی چاہیے۔ تو یہ ہم تو کسی کو مشورہ نہیں دیتے۔ بہرحال میرا جو زندگی میں جو لوگ آئے ہیں مسائل لے کر، جتنے بھی پارٹنرشپ والے ہیں، وہ یقین کریں کہ وہ خوشحال نہیں ہیں۔ میں نے کبھی نہیں دیکھا اور نہ میرے پاس کوئی ایسا شخص آیا ہو جو کہتا ہو کہ میں بہت خوش ہوں، مگر میں نے آج تک کوئی ایسا ایک بندہ نہیں دیکھا، ایک بندہ کہ جو یہ کہہ رہا ہو۔ اکثر میں نے لڑائی کرتے ہوئے دیکھا لوگوں کو، اکثر لوگوں کو لڑتے ہوئے جھگڑتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو اس لیے چیزوں سے پرہیز کریں۔ آپ کو اللہ نے اگر تھوڑی دولت دی ہے، تھوڑا مال دیا ہے، آپ تھوڑا سا کاروبار کر لیں، بڑے کاروباروں میں مت پڑیں۔ تو بہرحال یہ ایک انفرادی مسئلہ ہے، مگر رہنمائی کے لیے میں بتا رہا ہوں، تو اگر کسی کو فائدہ ہو جائے تو ہمیں بھی دعائیں دے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کے فتنوں سے محفوظ فرمائے، ہر طرح کی پریشانیوں سے محفوظ فرمائے۔ تو اس بھائی کو جو انہوں نے مسئلہ پوچھا ہے، جو انہوں نے رہنمائی پوچھی ہے کہ کاروبار بند ہو چکا ہے، رزق بالکل ختم ہو چکا ہے، دیکھیں بہت ہی آسان عمل ہے، بہت ہی آسان وظیفہ ہے، بہت ہی مختصر وظیفہ ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، اور یہ قرآن کا وظیفہ ہے۔ آپ نے اگر آپ کے کاروبار میں بندش ہو گئی ہے، آپ کو لگتا ہے کسی نے جادو کروا دیا، آپ کو لگتا ہے آپ کو بری نظر لگ گئی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے کاروبار میں نحوست آ گئی ہے، یا کوئی بہت ایسے مسئلے آ گئے کہ آپ کا کاروبار بند ہو چکا ہے اور آپ کے پیچھے دشمن لگے ہوئے ہیں اور آپ کے پیچھے حاسدین ہیں۔ قرآن نے کہا من شر حاسد اذا حسد، حسد کرنے والوں کے شر سے بھی پناہ مانگو۔ تو یہ اگر ایسا معاملہ ہے اور آپ بالکل رزق کی وجہ سے بہت پریشان ہیں، تو پھر آپ یہ عمل کر لیں، روزانہ کر لیں، 5 منٹ کا عمل ہے، یہ آپ روزانہ کریں، بہت ہی آسان عمل ہے۔ سورہ رحمان روزانہ صبح آپ نے پڑھ کے پانی والی بوتل رکھنی ہے، اس پانی پہ آپ نے پھونکنا ہے، اور پھونکنے کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے، یا اللہ میرے رزق میں برکت عطا فرما۔ صبح فجر کی نماز کے بعد آپ پڑھ لیں، یا کسی نماز کے بعد آپ پڑھ لیں، سورہ رحمان آپ نے پوری پڑھنی ہے۔ یہ پڑھ کر آپ نے بوتل پہ پھونکنی ہے، اور بوتل پہ پھونکنے کے بعد آپ نے وہ پانی پینا بھی ہے۔ وہ اگر آپ کی دکان ہے، آپ کا کوئی کارخانہ ہے،
آپ کی کوئی فیکٹری ہے یا آپ کے گھر میں کوئی ایسے رزق کا روزگار کا معاملہ ہے، آپ اس کے چھٹے لگائیں، ساری نکروں کے اندر اس پانی کے چھٹے لگائیں اور وہ پانی آپ خود بھی پئیں، گھر کے سب لوگوں کو وہ پانی پلائیں۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو جائیں گے، آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو جائیں گے اور آپ کا کاروبار ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا، جادو کی وجہ سے رکاوٹیں ہیں وہ دور ہو جائیں گی اور رزق میں برکت ہوئے گی، اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائیں۔ اور یہ آپ نے عمل کرنا ہے، روزانہ یہ عمل کریں، اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے آپ کو برکت دینی ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے گا۔ تو یہ عمل آپ کریں، یہ عمل آپ جب کریں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو برکت دے گا۔ ایک دفعہ پھر سنیں، شروع آخر میں درود شریف پڑھ لیں، نماز والا درود شریف پڑھنے کے بعد پھر آپ نے سورہ رحمان کی تلاوت کرنی ہے۔ قرآن کی صورت ہے، قرآن پاک کھولیں تو سورہ رحمان صورت نکال کے آپ اس کو پڑھیں، سورہ رحمان الرحمن، آپ اس کو 3 بار پڑھ لیں روزانہ، 3 بار روزانہ پڑھ لیں۔ اگر 3 بار نہیں پڑھ سکتے 1 بار لازمی پڑھیں، 1 بار لازمی پڑھیں اور پانی والی 1.5 لیٹر والی پانی والی بوتل رکھ لیں، اس پانی پہ پھونکیں، اس پانی پہ پھونکے، اس کا پانی آپ نے خود بھی پینا ہے اور آپ کا کارخانہ ہے، فیکٹری ہے، دکان ہے، گھر کے اندر معاملہ ہے، آپ نے اس پانی کو سپرے والی بوتل میں ڈال کر آپ نے اس کے چھٹے لگانے ہیں، اس کا سپرے کرنا ہے۔ اور اس کے علاوہ وہ پانی گھر کے جتنے افراد ہیں وہ پیتے رہیں، وہ پانی پیتے رہیں، انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کے کاروبار میں ساری جو بندشیں ہیں، رکاوٹیں ہیں وہ دور کر دیں گے۔ تو اس بارے میں ہماری اور بھی انشاءاللہ ویڈیوز آئیں گی کہ رزق کے حوالے سے انشاءاللہ ہم سنت والے عمل بھی اور ایسے ویڈیو انشاءاللہ ریکارڈ ہوئی ہیں تو وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کریں گے۔ تو اگر آپ چینل پہ نئے آئے ہوتے ہیں تو آپ کو ان ویڈیو سے فائدہ ہوتا ہے تو آپ چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ثواب کی نیت سے، صدقہ جاریہ کی نیت سے ان ویڈیوز کو آگے شیئر کیا کریں تاکہ جو ہے آگے لوگوں کو فائدہ ہو اور لوگوں کی رہنمائی ہو، اور نیکی کو پھیلانا بھی نیکی کرنے والے کی طرح ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی کے مشکل آسان کرنے سے انسان کی مشکل آسان کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان ساری پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے، تو ان چیزوں کو ذہن نشین کریں اور یہ عمل کرتے رہیں۔ کاروبار کے اندر نماز ہے، نماز پڑھیں اور اس کے علاوہ اللہ کی طرف دھیان ہے، قرآن کی تلاوت کریں اور اس کے علاوہ صدقہ وغیرہ کریں۔ اور غریب سے کہتے ہیں نا، غریب سے بھی آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کروایا ہے، جتنا مرضی اگر کوئی غریب ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو صدقہ کرنے کا حکم دیا ہے، اس لیے آپ بھی صدقہ کریں اور اللہ رب العزت کے جو آگے دعا بھی کریں، نمازیں پڑھیں اور اللہ کے آگے گڑ گڑا کر مانگیں، یا اللہ اگر یہ ہمارے اوپر مصیبت آئی ہے، اگر یہ آزمائش ہے تو ہمیں آزمائش سے نکال دے، اور اگر کوئی جادو کی وجہ سے ہے، کوئی بندہ پیچھے لگا ہوا ہے، کوئی عورت پیچھے لگی ہے، کوئی بری نظر پیچھے ہے، تو یا اللہ ہمیں اس سے نجات عطا فرما تاکہ ہم رزق حلال اپنے بچوں کے لیے کما سکیں اور ہمیں جو ہے یہ پریشانیوں سے ہمیں نجات مل سکے۔ تو یہ دعا بھی مانگیں، اللہ کی طرف دھیان بھی کریں، اللہ کی طرف جو ہے تعلق پیدا کریں اور اللہ کے ساتھ جو ہے آپ اپنی محبت کو پیدا کریں۔ اللہ نے جو رزق دینا ہے، آپ کی مقدر میں جو رکھا ہے وہ آپ کو ملنا ہے۔ پھر یہ جادو کی وجہ سے رکاوٹیں ہوتی ہیں، مسئلے مسائل ہوتے ہیں، جنات ہوں، جادو ہوں، یہ رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ رکاوٹ نہیں پیدا کرتے۔ جو لوگ کہتے ہیں رکاوٹ نہیں پیدا کرتے نہیں ہے تو اس لیے پتہ نہیں ہوتا، جب ڈل جاتی ہے تو پھر تجربہ ہوتا ہے۔ بہرحال 23 سال کے عرصے کے اندر ایسے مریض آتے ہیں جن کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں، کاروبار بند ہے۔ یہ پیچھے ہم نے ایک واقعہ بتایا تھا کہ یہ کالے علم والے کی وجہ سے اس کا ہوٹل کا کام نہیں چلتا تھا، اس کا ہوٹل کا کام، اس کے ہاتھ میں ریموٹ تھا، اس کے ہاتھ میں لگام تھی، تو وہ بس پیچھے سے پڑھائیاں کرتا تھا اور مہینے میں 1 چکر لگانا پڑتا تھا، تو وہ دیا اس کو دیتا، پیسے دیتا، تو وہ پھر اس کا کام روٹین پہ آ جاتا۔ اگر وہ نہ جاتا تو بڑا مسئلہ ہوتا، تو ایک عقیدہ بھی بن جاتا ہے ایسا۔ اور اللہ پاک محفوظ فرمائے، جادو تو جادو ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی ہوا تو زندگی کے معاملات درم برم ہوئے، تو یہ ہمیں دکھانا تھا۔ تو اللہ تعالی ہمیں ان چیزوں سے نجات عطا فرمائے اور رزق میں سب کو برکت عطا فرمائے، اور جن کے رزق میں تنگیاں ہیں اور جن کے کاروبار بند ہیں، بندشیں ہیں، رکاوٹیں ہیں، لوگ دعاؤں کا کہتے بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی ساری پریشانیوں کو دور فرمائے، دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے۔ جو
جو ساتھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، ظاہر ہے اپنے رزق کی وجہ سے وہ پریشان ہے، اس لیے اس ویڈیو کو کھول کر دیکھا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی پریشانیوں کو ختم فرمائے، سب کو رزق میں برکت عطا فرمائے، آمین والحمد للہ رب العالمین۔